بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آپ کو وائس فار ٹرو ریلیجن میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج آپ کے لیے پیش خدمت ہے درس بخاری کا لیکچر نمبر 2، اور آج سے آپ سامعین کے لیے بخاری کا درس دونوں زبانوں اردو اور انگریزی میں ہوا کرے گا تاکہ ہر بندے کو فائدہ حاصل ہو۔ پیارے دوستو، بلا تاخیر شروع کرتے ہیں درس بخاری لیکچر نمبر 2۔ تو سامعین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے 3 احادیث کور کی تھیں، اور آج لیکچر نمبر 2 حدیث نمبر 4 سے شروع ہوتا ہے۔ تو بخاری حدیث نمبر 4 یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے وقت کے حالات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک دن میں چلا جا رہا تھا کہ آسمان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار میں وحی لے کر آیا تھا آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آ کر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش کی تو اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی: اے کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وحی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگی۔ اس حدیث کو یحییٰ بن بکیر کے علاوہ عبداللہ بن یوسف نے اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے۔ اور اب اس حدیث کو ہم پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں انگریزی زبان میں۔ Narrated Jabir bin Abdullah al-Ansari while talking about the period of pause in revelation, reporting the speech of the Prophet while I was walking. While I was walking, all of the sudden I heard a voice from the sky. I looked up and saw the same angel who had visited me in the cave of Hira, sitting on a chair between the sky and the earth. I got afraid of him and came back home and said, "Wrap me in blankets." And then Allah revealed the following holy verses of the Quran. O you Muhammad, wrapped up in the garments, arise and warn the people against Allah's punishment, up to and desert the idols. Surah 74, ayah number 1 to 5. After this, the revelation started coming strongly, frequently and regularly. صحیح بخاری حدیث نمبر 5۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کی صورت میں قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے۔ اس کی ایک علامت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے۔ پھر یہ آیت مبارکہ اتری کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی اپنی زبان اس خوف سے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول نہ جائے، نہ ہلایا کریں۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں جمع کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کروانا ہمارا ذمہ ہے۔ یہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے توجہ سے سنا کرتے تھے، اور جب جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منوان اسی طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے پڑھایا ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یاد کرواتے تھے۔ سند کے اعتبار سے یہ حدیث بالکل صحیح درجہ کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5۔ Narrated Ibn Abbas in the explanation of the statement of Allah, "Move not your tongue concerning the Quran to make haste therewith." Surah 75, ayah number 16. Said Allah's apostle used to bear the revelation with great trouble and used to move his lips quickly with the inspiration. Ibn Abbas added, so Allah revealed, "Move not your tongue concerning the Quran to make haste therewith. It is for us to collect it and to give you the ability to recite it." The Quran, Surah 75, ayah number 16 and 17.
which means that Allah will make him, the Prophet, remember the portion of the Quran which was revealed at that time by heart and recite it. The statement of Allah. And when we have recited it to you, O Muhammad, through Jibrail, the angel, then you follow its recital. Surah 75, ayah number 18 means listen it and to be silent. Then it is for us to make it clear to you. Surah 75, ayah number 19 means then it is for Allah to make you recite and its meaning will be clear by itself through your tongue. Afterwards, Allah's apostle used to listen to Jibreel whenever he came, and after his departure, he used to recite it and as Jibreel had recited it. सही बुखारी हदीस नंबर 6 में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा सखी थे और रमज़ान में तो दूसरे औकात के मुकाबले में जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते बहुत ही ज़्यादा जोदो करम फरमाते। जिब्राईल अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौरा करते। गर्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भलाई पहुंचाने में बारिश लाने वाली हवा से भी ज़्यादा जोदो करम फरमाया करते थे। Bukhari Hadith number 6 narrated Ibn Abbas, Allah's apostle was the most generous of all the people, and he used to reach the peak in generosity in the month of Ramzan. When Jibrail, the angel, met him, Jibrail used to meet him every night of Ramzan to teach him the Quran. Allah's apostle was most generous person, even more generous than the uncontrollable strong wind, in readiness and haste to do charitable deeds. Thank you. Thank you for watching this channel and please like the video and subscribe the channel. Thank you very much.